بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رنج میں مبتلا ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام استنجے کو جاتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر خادمہ کو دے جاتے تھے۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ ایک دن ایک جن صخرہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کر خادمہ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ وہ جب تخت پر بیٹھا جن ویسے ہی کھڑے رہے، پرندوں نے بھی آ کر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ صخرہ جن تخت پر بیٹھے بیٹھے احکامات جاری کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے سے فراغت پا کر خادمہ کے پاس پہنچے، خادمہ انہیں پہچان نہ سکی اور بتا دیا کہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے پاس پہنچے تو وہاں صخرہ جن کو تخت پر بیٹھے پایا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی بھی تھی۔ اس کے سامنے تمام جن و انس بادب کھڑے تھے۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور انہیں دیوانہ سمجھ کر اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت المقدس گئے۔ 3 دن تک سجدے میں پڑے روتے رہے۔ جب بھوک نے ستایا تو وہ مسجد سے نکلے۔ کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانا مانگا مگر کسی نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر نوکری کی تلاش کی، کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا۔ وہ بھوکے پیاسے ماہی گیروں کے پاس گئے۔ ایک ماہی گیر نے 2 مچھلی مزدوری کے طور پر دینے کے لیے نوکر رکھ لیا۔ رات ہونے پر ماہی گیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دیں۔ ایک مچھلی آپ نے بازار میں بیچ کر روٹی مول لے لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھا لیا اور پھر خدا کا شکر بجا لائے۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ اپنی روزی میں سے جو بچتا وہ محتاجوں کو دے دیتے تھے۔ رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ صخرہ جن کا دربار سے بھاگنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام وزیر اعظم عاصم برخیا ایک عقلمند انسان تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ جو تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بن کر احکامات جاری کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے۔ 40 دن گزرنے پر وہ خاموشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خادمہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہارے پاس آئے تھے؟ خادمہ نے بتایا کہ آج 40 دن ہو گئے ہیں مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے ہیں اور انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں دیتے۔ عاصم برخیا نے 40 آدمی تورات خوان بلائے، انہیں تخت گاہ میں جا کر تورات سب کے ہاتھوں میں پڑھنے کو دی۔ جب انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو تخت پر بیٹھا صخرہ جن کلام الہی سن کر پہلے تخت سے اتر کر ایک کنارے پر بیٹھ گیا اور پھر وہاں نہ ٹھہر سکا اور بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دریا میں ڈال دی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ ایک سانپ ایک سبز پتا اپنے منہ میں دبائے ان پر ہوا کر رہا تھا۔ اس مچھیرے کی بیٹی نے یہ دیکھ لیا۔ وہ عقل مند و ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے والد سے جا کر کہا، ابا جان میری شادی اس شخص سے کر دیں ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مچھیرے نے اپنی بیٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، میں اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے پاس نوکر ہوں اور مجھے مزدوری میں 2 مچھلیاں ملتی ہیں، اس لیے میں کیسے تمہاری بیٹی کی خوراک اور مہر دوں گا؟ مچھیرے نے کہا، میری بیٹی کو مہر نہیں چاہیے، کھانے کی ذمہ داری میری ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا۔ لڑکی سے نکاح ہو جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس گھر میں رہنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور توبہ استغفار کرتے۔ جس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو نگلا تھا وہ جال میں پکڑی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو 2 مچھلیاں مزدوری میں ملتی تھیں، ان مچھلیوں میں وہ مچھلی بھی آ گئی۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی باہر نکل آئی۔ انگوٹھی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اپنی انگلی میں اسے پہن لیا۔ جن و انس حاضر ہو گئے، ہوا بھی شاہی تخت لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا اور اپنی بیوی کو اپنے محل میں لے آئے۔ درباریوں نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عنکبوت کی بیٹی بادشاہ زادی کو باپ کی صورت پوجنے پر اسے اور اس کے ساتھ اس کے ہم خیال کمزادہ لونڈیوں کو مروا دیا۔ جو کتابیں جادوگری کی تھیں ان کو پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ صخرہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر و خوف سے بیچ سمندر میں جا کر چھپ گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارا اور اس سے جھوٹ بولا، اے صخرہ جن تو کہاں ہے؟ اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ یہ سن کر صخرہ جن فوراً سے سمندر کے بیچ سے نکل آیا۔ جنات نے اسے باتوں میں لگا کر گرفتار کر لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو 40 دن عذاب و قید میں رکھ کر اسے شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ صخرہ جن قیامت تک اس شکنجے میں پڑا رہے گا۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو یہ اسلامک کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی اسلامک ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔